Sir, it is our honor and privilege within Pakistan Air Force to have the historic mandate from none other than Father of the Nation during his historic maiden visit to the Pakistan Air Force Academy, then a Royal PAF School on 13 April 1948, and he gave us a very important mandate. And the black text is very well known to us, but the text highlighted in blue is generally less known. He charged us to remember that we will attain glory only through self-reliance. And ladies and gentlemen, this has been the mandate given to the Pakistan Air Force leadership that then embarked upon setting the right direction and pace for the country. Technically, we established a lot of weapon system management directorates. We established several institutions, training centers to impart the requisite trainings, and we also established small R&D centers to mitigate the effects of exorbitant prices, obsolescence, and so on. Sir, PF also established a formal and a major MRO program in 1973 at Kamra in the form of Pakistan Aeronautical Complex. These institutions and organizations have attained the ISO certification, and under the leadership, Pakistan's MRO program has come long ways. Sir, I'm happy to submit that we have gained the capability of MRO of all kinds of aircraft, engines, and systems, and there's a huge capability that has been gathered in this particular domain. So leadership of Pakistan, the Air Force, has followed the direction given by the Father of the Nation to pursue self-reliance. Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force has thus acquired tremendous MRO and manufacturing capabilities. When I come on to the second domain of self-reliance, it is in the category of co-production, design and development. We started our first co-production program in the K-8 trainer aircraft with China, and subsequently we started our flagship JF-17 Thunder co-design and development program with China as well. In parallel, we also started to establish the R&D centers to continue to develop the indigenous capabilities, and a significant growth in the qualified HR has been noticed in the past. However, most of the joint programs that we started with the design and development in mind, they eventually culminated as co-production programs because, ladies and gentlemen, achievement of the design level is an extremely uphill as well as a complex task. But fortunately, we have to remember that we have been able to get overall PFS has been able to achieve the great MRO capability, and design level capability is required and wanting to go to the next level. Fortunately, sir, with the current Pakistan Air Force leadership, we got the renewed direction and we started to bring together a very competent team comprising more than 30 PhD qualified officers of Pakistan Air Force. We also co-opted members from the industry and national landscape in the various specialized domains to assist us where we required those capabilities. Chief of the Air Staff gave us the grand objectives which are flashed on the screen. First and foremost important is the growth of aerospace and IT industry. Secondly, another core objective is to gain the design level, which is the required step to be able to become an OEM. Also, we were directed to consolidate the existing PF organic setup. So a step-by-step, but a fast-paced approach was to be undertaken as directed to formulate those documents that were critically required to make this leap forward. Those documents included a very comprehensive concept document. It also included the technology development roadmaps and the implementation strategy, as well as the formulation of detailed procedures. And sir, in the interest of time, I will not be able to go over the more details, but would just flash before your good self the contents of these documents to give you an idea that how men and women of the Pakistan Air Force and national team members have been contributing to this tremendous effort. This will only be able to give you an idea of how much of effort has gone into it that has helped us see the day that you will experience today, inshallah. So overall, PF leadership set the target
to achieve indigenous design level capability with a focus on growth of aerospace and IT industry. As I mentioned, I will only briefly go through the contents of these documents that we formulated to just give the audience an idea of how much work has been undertaken. The concept document, it comprises more than 8 volumes as well as 64 chapters, and these volumes have different types of information required to contemplate the projects of this magnitude. First and foremost, we took the concept document review part of it, which gives us an overview of the concept formulation process. We then moved on to the various industry-related forecasts from the IT and aerospace to see how the global trends are progressing. We then also started to analyze what is the capability within Pakistan Air Force, tri-services, and academia and other institutions. Having done this taking, we also did the analysis of what the global community is doing to progress their industries. And finally, we brought together this concept of NASTAP, that part of it will be shared with you by me today. Because we knew that this will be a huge undertaking, a very prolific 6th volume only talks about the planning part, that how are these big undertakings will be planned. And you can see from just the sheer magnitude and number of the chapters that we dedicated with the specialists day in and out to formulate those procedures and strategies as to how we will proceed. This is again the content of the planning part. And then we also formulated the operationalization strategy. Once we have formulated how we will operationalize, because making an infrastructure, making a design center is not an end and objective. The end objective is what has been already given to us by the leadership of the Pakistan Air Force. So we made the operationalization plans. Again, these are some of the chapters from the same. So this is the complete list of 64 chapters that we formulated under the clear direction of the leadership of Pakistan Air Force. Next document that I want to very briefly touch upon is the technology development roadmap. This is the fundamental document that you cannot move without having a very articulated milestones and step-by-step processes. How would the core capability will be developed? And these again require very specialized people from the respective domains. TDR leads to the systematic design and development of key technologies, and we consider it as a living document because the pace of technology and the change of technologies have to be kept pace with, and it has to be therefore revised periodically. So, to just give you an example of what kind of technology development roadmaps we have formulated, on the top you will see the capability development in a simulators domain, and on the bottom you see the projects. And we have planned this for 10 years for more than 12 technology divisions of NASTAP and to be developed over the next 10 years. So you can imagine each of these roadmaps, how much of effort has gone into it and how they have to be implemented. Again, I will briefly touch upon the contents of this particular document. The TDR formulation process is given, then analysis of existing capabilities is again revisited, and we talk about the NASTAP systems and key technologies. What are the key technology areas that we are going to focus to gain that design level capability? We identified very important key technology areas and prioritized them to be developed in NASTAP technology divisions. And these are the divisions that are highlighted before you in which we are currently progressing. And inshallah, most of them you'll be visiting today, and in coming times, rest of them, some are being established at other places. And human resource is the linchpin for all these undertakings. So we touched upon this topic in concept document as well as in the technology development roadmaps. And again, a very pragmatic implementation plan. Sir, I would like to take just 30 seconds on this particular slide. That implementation plan is very important. We're embarking upon a journey that has to be calibrated from time to time. We have to apply mid-course corrections. So we did not plan 10 years in one go, but we planned stage-wise plan. First 2 years, we will do these projects and these technologies. Then another 4 years, this will be done. And these will be the targets for next 4 years. And that is how we formulated this implementation strategy. Last but not the least, sir, I would like to submit to you that we have also formulated
very comprehensive set of documents that are going to give us the requisite procedures. Again, I'm going to just flash the categories of those procedure manuals in front of you to just give you an idea. These documents have helped us tremendously achieve what we'll be submitting to your kind self today. So, the audience might be wondering, how would these set of documents have helped this team to achieve it? As I mentioned, at the beginning there was a team, and we continued to co-op members, and Pakistan Air Force specialists started come in, and it gave us a complete understanding of sequencing it, in what steps and how to plan infrastructure, how to plan our human resource development, training programs, what kind of certification is required. All the homework became very clear to our team, and we were fortunate. At the end, we always say, the great blessing of Allah comes together to help us. Where are our deficiencies? He helps us and guides us to meet that. So this was the second part. Now I'll move to the practical implementation and just give you an overview of what we have set forth under the direction of the Pakistan Air Force leadership. We started to develop 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi, and Lahore, and 1 mothership, flagship project as a national aerospace cluster of Pakistan at Kamra. Development of 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi, and Lahore has been initiated, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are blessed to have the honor to witness the launch by the Honorable Prime Minister of Pakistan and the military leadership today. Concurrently, development work was started on the NASTAP Kamra, and maximum support has been provided by highest Pakistan Air Force office, and work of NASTAP Alpha Division completed in 1 year and will be presented today. It is my profound privilege to acknowledge that all projects have been very closely supervised by no less than the Chief of the Pakistan. اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہی جج کا دوسرا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیشن کورٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے. فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حق دفاع کی بحالی کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا. توشہ خانہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد. جج کی فیس بک پوسٹس کا معاملہ ایف آئی اے کو تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا. 10 روز میں ایف آئی اے فیس بک پوسٹ پر رپورٹ پیش کرے. سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. جج ہمایوں دلاور نے کہا ملزم کے وکیل درخواست کے قابل سماعت آتھرائزیشن پر کل دلائل دیں. الیکشن کمیشن کسی طور پر انتخابات کی تاریخ از خود آگے نہیں بڑھا سکتا. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا الیکشن کمیشن کا 22 مارچ 2023 کا فیصلہ غیر آئینی ہے. الیکشن کمیشن کو الیکشن میں تاخیر کا غیر آئینی حکم نہیں دینا چاہیے تھا. آرٹیکل 220 پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کو مقننہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی. آرٹیکل 254 کا سہارا لے کر الیکشن میں تاخیر کے الیکشن کمیشن کے موقف میں بہت غلطیاں ہیں. شہباز شریف جس کو مناسب سمجھے نگران وزیر اعظم نامزد کر دیں. اتحادیوں نے وزیر اعظم کو اختیار دے دیا. اتحادیوں اور پی ڈی ایم کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا جس میں نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی گئی. وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا تھا اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل کر دی جائیں گی.
निगरान वज़ीर-ए-आज़म सिंध या पंजाब से होगा, शाहिद खाका नब्बासी मुमकिना तौर पर मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं इंतखाबात किसी सूरत वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, लगता है अबूरी हुकूमत का दौरानिया तवील होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा निगरान सेटअप फरवरी 2024 से भी आगे जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा ख्वाब है, आवाम के लिए अच्छा होगा या नहीं ये कुछ नहीं कह सकता। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस से दुनिया में हमारा इमेज खराब हुआ। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं छोटे छोटे मसाइल पर अस खुद नोटिस हमने देखे, होटल पर खाना ना मिलने पर भी नोटिस हुए, लेकिन मासूम बच्ची रिजवाना केस में अस खुद नोटिस नहीं लिया गया। चेयरमैन सेनेट ने पैमरा ऑर्डिनेंस बिल 2023 कमेटी को भेज दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 भी उन्होंने नहीं पढ़ा। मीडिया हाउसेस ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को सालाना रिपोर्ट देनी है। जब तक कोई चीज साबित ना हो खबर नहीं चलाई जा सकती। ये मीडिया का बिल है, कानून साजी है, मजाक नहीं। मुश्ताक साहब ने ये बिल पढ़ा भी नहीं होगा। हमारे दौर में किसी सहाफी के पेट में गोलियां नहीं मारी गईं, किसी सहाफी की पसलियां नहीं टूटी, किसी का चलता प्रोग्राम बंद नहीं किया। क्या आप कोई ऐसी खबर नहीं चला सकते जिसका प्रूफ ना हो? मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए काउंटर फाइनेंसिंग अथॉरिटी के कयाम का बिल सेनेट से मंजूर। सेनेटर अजहर अब्बानी, ताहिर बजिंजो, कामरान मुर्तजा ने बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल की फौरी मंजूरी पर पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा बिलों की मंजूरी में जल्दबाजी न की जाए, आने वाली हुकूमत भी मुहिब्बे वतन होगी। अजहर अब्बानी ने कहा अंधी कानून साजी हो रही है। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजवज़ा तरमीम की शदीद मजम्मत कर दी। बयान में कहा गया है मुजवज़ा तरमीम बगैर वारंट छापे और हिरासत के वसी इख्तियारात देती है। इस तरह की दिफात आइन के तहत इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी, अदालत का शहरियार आफरीदी को फौरी रिहा करने का हुक्म। एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी। एटीसी से रिहाई मिलने के बाद शहरियार आफरीदी 16 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का डेरा इस्माइल खान में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर छापा, डंडे, गुलेल और दीगर सामान बरामद। अली अमीन घर पर मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार रंगेज खान को आधे घंटे में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कैसे पुलिस जमानत पाने वाले मुल्जमान को हिरासत में लेती है। अदालत से रिलीफ मिलने के बाद किसी को गिरफ्तार करना अदालत की तौहीन है। एडवोकेट जनरल ने बताया रंगेज खान को अदालत से बाहर गिरफ्तार किया गया है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम की भी शिरकत। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीरुल-जहती फवायद हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का सयाहत के फरोग के लिए सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, सयाहत के फरोग के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। आगो एक बार फिर लिए चलेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब जारी है। Huge organizational management structure that has to be in place to manage a complex project like this. And our team of professionals has made organizational charts, which is at the top, headed by the Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force. Just to give the audience an idea of how complex these organizational charts are, how complex the departments and their sub-departments are in all the technology divisions, this has been undertaken by the specialists, domain experts, with an effort of 6 months. Furthermore, these organizational structures would not work efficiently alone. They have to be connected with the national landscape, with institutions, with the tri-services, and that is what also is being undertaken. Sir,
I'm sure that you will be pleased to know that we have been making entire effort to focus on national youth, because that is our future. Sir, we are blessed to have more than 64% of our population under the age of 29, and this project and these kinds of projects by the Pakistan Air Force and by the great initiative of Price Services and the SCFC that I will mention in the end, I'm sure that we are going to tap this youth and give them the requisite resources and mentorship to go to the next level. We have been given the job opportunities, and these are some of our flagship students and officers that will be, presenting their projects to you today. And first and foremost, another important flagship project that I also want to highlight is that graduates at all levels from universities graduate, but they sometimes require industry-level skill sets that are not provided in the academia. Therefore, we are establishing 4 flagship institutes in the IT, aviation maintenance training, flight and safety training, and engineering to make these national youth as the industry ready and be able to become startups in the future. I'm very happy to report, sir, that first time in the history of Pakistan, over 75 years, we have been able to work together with an Italian partner, and we are going to bring the first real EASA certified campus to Pakistan that will give the B1, B2 degrees to our graduates to improve their job prospects within Pakistan as well as international market, which is really looking forward to more technicians. And there's a forecast that more than 600,000 technicians are required in this particular region. May I also kindly submit that in this park today, you will be witnessing the first ever vertical incubator, National Incubation Center for the aerospace technologies, which is the action of Ministry of IT, National Aerospace Science and Technology Park, and a private sector. And Ministry of IT has provided us with more than 1 billion rupees of funding, which is again largest in the history of the country. We are also establishing the cyber and IT focused vertical, because if I may kindly submit to you, sir, that our cyber capacity and capability has come long ways. And we have attained the leadership in this particular domain, which is extremely essential for the national level as well as service level. We are collaborating with the Price Services, and the details will be shared with you when you will be visiting the second campus of our project. We have also partnered with some private sector companies to bring in the co-working spaces, which is an addition to the already existing incubators. Another major area that I want to also highlight is the fruits of and outcomes of the collaborations that we have been undertaking with various countries, and special mention of Turkey at this stage. So we are happy to partner with the cyber and IT big company of Turkey called Cryptech, and the Cyber Koza. It's also again a Turkish company, to establish the various incubation centers in cyber and IT domain and jointly develop various products. We have signed joint venture agreement, and the CEO of this company will be meeting you today, inshallah, at the Cyber Koza premises. Sir, Wadi Chief of the Staff took maiden visit to Baykar Technologies in June of 2021, and we took a very aggressive approach, and we went all the way, and today we are honored that the CTO of this company, Mr. Saljuk, is with us, and we have come long ways in the progress in this particular domain, which is the UAVs, giant loitering munitions, and so on and so forth. You will also be presented this particular domain as well. I'm honored to have Mr. Orzangin, the Turkish Aerospace Industry Vice President, who's among us, and he has traveled all the way to be part of this ceremony. We are doing the strategic projects with the Turkish Aerospace Industry Collaboration. NASA Space Division, in collaboration with ITU, is establishing the first ever CubeSat is being developed. This will be smallest in its category. And we also, sir, executed the first ever joint working group and the Industrial Expo for the Pakistan's private sector in this January. More than 40 companies and 5 universities of Pakistan presented their projects to our colleagues and friends from Turkey. This brings me to the end of my presentation, where I have the honor and privilege to present to you the strategic project, which is the strategic vision for the Chief of the Air Staff, and which is called the Project PFX, Pakistan Fighter Program. With the collaborations already in place with the brotherly countries, we feel very well poised that we will, inshallah, utilizing the capabilities
in the form of Aerospace Design and Innovation Center, we will be able to, inshallah, achieve the great results in the coming days in implementation of the technology development roadmaps and so on and so forth. In next 2 minutes, I will quickly show you the inside of this particular strategic asset that Pakistan Air Force has built through NASDAQ. So these design centers are the core capabilities of this building. There are more than 10 design centers being established, and they will give us the capability to develop all those strategic projects. دوسری جانب MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی MQM کے دفاتر ہیں, MQM کا یونٹ ہے, MQM کا کام ہے, وہاں پر نہ صرف یہ کہ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا, بلکہ پاکستان بننے کے مقاصد سے بھی ہم کوشش کریں گے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے. پاکستان میں مسئلہ معیشت کے بحران, اس وقت پاکستان میں معیشت کا بحران نہیں ہے, اس وقت نیت کا بحران ہے. پاکستان میں بینک کرپسی سے زیادہ پرابلم اس وقت مورل بینک کرپسی کی ہے. پاکستان میں اس وقت مسئلہ ڈیفیسٹ, اگر کوئی سب زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارے درمیان پیدا کر دیا گیا ہے. آئیے اس 14 اگست کے بعد, 14 اگست سے, اس مہینے سے ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف قدم بڑھائیں, ایک ایسے انتخابات کو جو سب کے لیے قابل قبول ہوں, شفاف, غیر جانبدار, حقیقی, اصلی انتخابات. تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو ان 2 باتوں سے آگاہ کرنا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ 2018 کی طرح ہمارے انتخابی مہم میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ ہمارے بینرز نہیں اتارے جائیں گے, جھنڈے نہیں اتارے جائیں گے, اور تاکہ کم سے کم سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو یہ امید ہو کہ ان کے راستوں میں آنے والی رکاوٹیں اب دور ہو چکی ہیں. بہت بہت شکریہ. دوسری جانب نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب جاری. So in the very end, I would like to make a very special mention of a great initiative by the Honorable Prime Minister, Sir, and worthy Chief of the Army Staff. Sir, it is my profound privilege to acknowledge that as the first ever and biggest motivating engine and vision for Pakistan progressive prosperity, SAFC has come at the right time. And it will inshallah open the doors for FDI, which is much needed for the country. We also believe that what you have been presented right now, and inshallah you will be witnessing in the visit plan, you will be able to acknowledge that NASTEP is well placed to deliver according to this national mandate, along with the tri-services. ISF, and we believe that IFC is well poised to bring major FDI to Pakistan. Sir, it is a profound privilege once more time. I really appreciate you taking out the time and honoring us today with your graceful presence. I'm also very thankful to worthy Chief of the Army Staff and our distinguished guests for honoring us and providing us
with this opportunity to showcase what has been going on for the last 1 year under the umbrella of Pakistan Air Force and current leadership of Pakistan Air Force. Thank you so much, ladies and gentlemen. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. ایئر کموڈور ڈاکٹر لیاقت اب سے کچھ دیر قبل تقریب کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ادارے نے پاکستان کی ایروسپیس ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. یہ منصوبہ نوجوانوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا جبکہ ملک کے لیے کثیر الجہتی فوائد ہوں گے. تکنیکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب وزیراعظم شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں جبکہ مسلح افواج کے سربراہان وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی اس میں شریک ہیں. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر ملک کے لیے کثیر الجہتی فوائد حاصل کرے گا. دوسری جانب کراچی میں خالد مقبول صدیق کی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مسلسل میٹنگ ہماری مسلسل اس والا سے میٹنگ چلی ہوئی بھی ہے اور دوبارہ بھی ہے. اچھا ابھی یہ پرسوں ڈیٹیل میں بات ہوئی. دیکھیں ہم نے بینر نہیں لگائے شہر میں. ہمارے لوگ ہر سطح پہ جا رہے ہیں اور اس حوالے سے فاروق بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی نے بلوا کر وفاقی وزیر کو اور میٹنگ کی کہ الیکٹرک سے اور اس پہ بہت سارے فیصلے بھی ہوئے ہیں. تو آپ میں سے کوئی فالو اپ میں وزیر اعظم کے پاس بھی جانا ہے ابھی ہم. وزیر اعظم نے کل دیا ہوا تھا ہم لوگوں کو ٹائم لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہیں سکے. جی بتائیں. نہیں اسی ساری چیزوں کو لے کے وزیر اعظم کے 3.5 ارب کا جو غیر ضروری ناجائز غیر قانونی بوجھ کراچی والوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے سے اور وہ گردشی قرضوں کے مد میں جو بجلی فراہمی کے ادارے پورے ملک بھر میں ہیں ان کا لاس ہے. کہ الیکٹرک کا وہ لاس نہیں ہے. کہ الیکٹرک اور اس کے صارفین کراچی والے ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے پابند نہیں ہیں. ہم پہ وہ ایک بھتے کے طور پر ڈالا گیا 3.5 ارب روپے ماہانہ. تو سال کے 42 ارب روپے ہم سے زبردستی لیے جا رہے ہیں. اس کو ختم کرانے کے لیے خرم دستگیر نے آمادگی ظاہر کی ہے اور اسحاق ڈار اور وزیر اعظم سے جو ہماری اب انشاءاللہ بات ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ 42 ارب روپے کا بھتہ کراچی والوں پر جو بوجھ ہے اس کو جائز طور پر ہم ختم کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہمیں یقین ہے. دیکھیں ہم دعوے اور وعدوں سے ذرا پرہیزی کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارا پروٹوکول تو سب کا بڑا چھوٹا چھوٹا سا ہے نا. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور پروٹوکول ہے ہی نہیں بلکہ جو مجبوری میں ایک گن مین رکھنا پڑ رہا ہے نا وہ رکھ رہے ہیں. اور جہاں تک بات کی ہے آپ نے کہ کراچی کے لوگوں میں مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے. تعلیم اور سیاسی شعور کے حوالے سے ہمارا ووٹر تھوڑا سا زیادہ اس حوالے سے بہتر ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر 40-45 رکنی اگر کوئی کابینہ تھی اور 2 وزیر ہمارے تھے تو ان کے کام کے بارے میں سب کو پتہ ہے. انہوں نے اپنے پاکستان کی خدمت ہی کی ہے اس میں اور جہاں جہاں پہ مشورے دینے تھے وہ ہم نے دیے ہیں. اور ہم نے بڑے واضح الفاظ میں ہر بار کہا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس ختم کریں, ڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں. ہم نے کہا ہے آپ بلینکٹ سبسڈی نہ دیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں.
تو ہمارے پاس تو معیشت کا حل ہے, کبھی ہم اس قابل ہوئے تو آپ دیکھیے گا اس حوالے سے بھی. رہنے کی وجہ سے سینسس کروا لیا, 53 یونین کونسل ایڈ کرا لی, اور یہ بجلی کا بل. اچھا, ابھی اسی ایک سال میں کیا کیا ہوا ہے, تھوڑا ہم پہ سے دباؤ کم ہوا ہے, تو انشاءاللہ سینسس کسی نے کرایا 5 سال پہلے, پورے پاکستان کو تحفہ تھا یہ 5 سال پہلے, خاص طور پہ صرف یہ تو اس پورے خطے میں کبھی نہیں ہوا ہے. دوسرا, انشاءاللہ تعالی اگر صحیح سینسس ہو گئے تو یہ بھی ہمارا ایک فرض تھا جس سے ہم وہ پورا, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی وعدہ نہیں, کیونکہ ہم خود اس شہر کے ہیں. پھر ہم اگر اقتدار کے لیے کر رہے ہوتے تو ہم یہ بلدیاتی الیکشن ضرور لڑتے. ہم نے کہا تھا الیکشن ہے ہی نہیں, آپ نے 100 UCs کو کم کراچی میں بنائی ہیں, اور جو بنائی ہیں وہ بھی غلط طریقے سے بنائی ہیں. تو کیا ہوا ہے, الیکشن کے بعد 53 کو ایڈ کرنا پڑا نا, اعتراف جرم آدھا ہی صحیح کر تو لیا, تو جماعت اسلامی کو جواب دینا ہے, اس کا PTI کو جواب دینا ہے. جب ان کو یہ بات پتا تھی تو انہوں نے غلط اور غیر قانونی طور پر یہ الیکشن کیوں ہونے دیے, اس میں حصہ کیوں لیا اور لیجیٹیمائز کیوں کیا ایک ایسی جماعت کے میئر کو جس کو 50 سال سے کراچی سے کوئی میٹر نہیں ملا ہے. بجلی کے لیے جو, اچھا, بجلی کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک تو اگر پیٹرول وہ مہنگا ہوگا, اگر پیٹرول مہنگا ہوگا, یہ بنے گا, سب مہنگائی تو ہوگی, لیکن جو جبری قسم کا بھتہ کراچی سے لیا جاتا ہے اس کو کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے. ہو گئی نا. اچھا, ایک اور اہم بات, ایک اور اہم مطالبہ آپ لوگوں کا ہم نے پورا کیا, وہ یہ تھا کہ کراچی میں ایک سے زیادہ کمپنیوں کو موقع دیا جائے تاکہ ہمارے پاس چوائس ہو. اس دفعہ جو ان کو لائسنس ملا ہے وہ مونوپولی والا نہیں ہے, نان ایکسکلوسیو. جی, لمبی کہانی ہے, تو بہت لمبی کہانی ہے یہ, اس پہ الگ بات کریں گے. بس دیکھیں, بات یہ ہے, آپ کے پاس پھر سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں نا کہ 60-70 لاکھ کراچی کے لوگ برآمد ہوئے ہیں, تو جواب تو صوبائی حکومت کو دینا ہے جنہوں نے کیے. کیا لکھ کے دے دیں یار, ابھی جو یہ مرکزی دفتر ہی ہے ہمارا, اس کو مرکزی الیکشن سیل نے بنایا ہے. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ اور تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہیں. مسلح افواج کے سربراہان, وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی اس تقریب میں موجود ہیں. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبہ تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا. منصوبہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج قائم کرے گا. یہ منصوبہ ایویشن، اسپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق اور ترقی فراہم کرے گا. پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام اس میں شریک ہیں. اعظم نذیر طاہر سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ضروری کہ یہ معاملہ ایک دفعہ جو ایک آئینی باڈی ہے اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کو میرٹ پہ جانچیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. کوئی ایسی اپریہینشن والی بات نہیں ہے جی وہ، بلکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت نے کہ یہ معاملہ CCI کے سامنے رکھا جائے. وہاں پہ یہ سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے. اور میں مشکور ہوں اپنے دوستوں کا، خاص طور پہ جو میرے ساتھی ہیں سینیٹرز بلوچستان سے، کہ وہ میری درخواست پہ واپس آئے. میں نے ان کی غیر حاضری میں جو باتیں کی وہ انہیں میں اندر جا کے بتایا ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اور میں پھر ایک دفعہ ریٹریٹ کروں گا کہ کولیشن گورنمنٹ کے جو ٹاپ پرائورٹیز ہیں ان میں بلوچستان کے مسائل کا حل اور بلوچستان کی ترقی ہے. اور جو رپورٹس میپنگز میں آئی ہیں
جو رپورٹس آج تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، میں خود ان پروسیسز میں رہا ہوں جب ہم نے ری نیگوشیٹ کیا بیرک گولڈ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو اتنے ذخائر سے نوازا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا آپ کے ملک کی تقدیر جو ہے وہ بلوچستان بدلے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی شہری رحمان نے اگر ابھی نہیں بولا نا تو تم سب کی خیر نہیں ہے۔ جی پلیز دادی، آپ، میں ادھر ہی ہوں، سردار صاحب آ جائیے، منسٹر بھی ہیں، آنریبل فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج پلیز۔ ابھی آپ نے دادی بولا تو مجھے بھی ایکسپینڈ ضرور کر دیں کہ پھر میں کہوں گی دادی کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو آنر کی بات ہے، دادا گیری نہیں چلنے کی ہے چیئرمین۔ پھر دیکھیے کس کس کی ہے۔ سر سیریس بات تھوڑی سی میں یہ کروں گی کہ بات تو مجھے پھر میں اختصار سے ہی بات کروں گی، بٹ ایک مسئلہ اہم ہے، اس سے پہلے سینسس کے حوالے سے چیئرمین صاحب، کیونکہ یہاں ڈیبیٹ چھیڑی